الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت والی چیز کہا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس برکت کا مفہوم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1923۔ اس حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بابرکت قرار دیا ہے، اور ایسے ہی اور بھی کئی احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کہا۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغداء المبارک، بابرکت کھانا، یعنی سحری کو بابرکت کھانا ہے۔ ایسی ہی سنن نسائی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا برکتن، کہ یہ برکت ہے۔ تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت کا کھانا قرار دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس برکت کا مفہوم کیا ہے۔ سحری کو جو برکت کہا گیا اس کا معنی کیا، اس کا کیا مطلب، برکت سے کیا مراد ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں فتح الباری میں بڑی اچھی تفصیل پیش کی ہے، اور سحری کے بابرکت ہونے کی کئی وجوہات اور کئی شکلیں ذکر کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اس اعتبار سے سحری باعث برکت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کل 8 چیزیں ہیں، یعنی سحری جو باعث برکت ہے وہ 8 لحاظ سے باعث برکت ہے۔ ان 8 کو ابن حجر رحمہ اللہ نے گنایا ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتباع السنہ۔ سحری کی برکت میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں سنت کی اتباع ہے، اور یہ کم برکت والی چیز نہیں ہے۔ سحری کھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اگر کوئی سحری کھاتا ہے تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے، یہ ایک طرح کی برکت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں مخالفت اہل الکتاب، یعنی سحری میں برکت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ اس پر کتاب ہی لکھ رکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سحری میں برکت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور خاص اس معاملے میں ایک روایت بھی ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے۔ تو یہ سحری میں برکت کا دوسرا پہلو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَتَقَوِّي بِهِ الْعِبَادَةِ، اور سحری میں برکت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے عبادت میں قوت حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر آدمی سحری کرے گا تو دن میں کیا ہوگا، وہ مضبوط رہے گا۔ جب مضبوط رہے گا تو نماز پڑھے گا، روزہ رہے گا، جو بھی کرے گا تو اس کے اندر کی قوت ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کر سکتا ہے۔ جب اس کا جسم مضبوط رہے گا تو زیادہ سے زیادہ وہ تلاوت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کمزور پڑ جائے گا تو بہت زیادہ وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو عبادت کرنے میں قوت ملتی ہے، اس کو پاور ملتا ہے سحری سے، یہ تیسرا پہلو ہے برکت کا۔ آگے بڑھتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وَالزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ، کہ سحری میں برکت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس سے چستی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آدمی سحری کر لے گا تو دن میں اس کے اندر چستی ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو سست محسوس نہیں کرے گا، اور جب چستی ہوگی، سستی نہیں ہوگی، تو عبادتوں میں حسن پیدا ہوگا، عبادتوں کو انجام دے گا تو اچھے ڈھنگ سے انجام دے گا۔ تو یہ بھی برکت کا ایک پہلو ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سحری میں جو برکت کا 5واں پہلو ہے، آگے فرماتے ہیں کہ مدافعۃ سوء الخلق الذی یثیرہ الجوع، کہ جب آدمی سحری کر لیتا ہے تو دن کے اندر بدخلقی سے نجات پاتا ہے، وہ بدخلقی جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے تو بھوکا ہونے کے بعد جب وہ دن گزارتا ہے تو پیٹ میں بھوک کے سبب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدخلقی آ جاتی ہے، اور روزے کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی جہالت سے پیش نہ آئے، کوئی بد کلامی نہ کرے، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی ہاتھا پائی پر اتارو ہو جائے، گالی گلوچ کرے، تو روزے دار کیا کہے، انی صائم مرتين، 2 بار کہہ دے میں روزے سے ہوں، بس اس سے آگے نہیں۔ تو یہ جو بدخلقی پیدا ہوتی ہے روزے کی حالت میں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آدمی بھوکا ہوتا ہے، اور بھوکا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سحری نہیں کیا ہوتا ہے۔
تو یہ ایک فائدہ ہے سحری کا کہ جب آدمی سحری کر لیتا ہے تو دن میں بھوک کی وجہ سے جو بدخلقی کا اندیشہ ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی چیز ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالتَّسَبُّبُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَن يَسْأَلُ الذَّاتِ، کہ سحری میں برکت کا چھٹا پہلو یہ ہے کہ سحری کے وقت اگر کوئی سوال کرنے والا آ گیا تو آدمی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اس کو کھانا دے سکتا ہے، اس کو بٹھا کے کھلا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر آدمی خود سحری نہیں کھائے گا تو دوسروں کو کیسے کھلائے گا؟ لیکن اگر آدمی سحری کھا رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ خود کھا رہا ہے، کسی کوئی آ گیا مانگنے کے لیے اس کو بھی دے دیا، یا کسی کو بٹھا کے کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی روایتیں ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے دوسروں کو بلاتے تھے، حلم الی الغداء المبارک، لوگوں کو بلاتے تھے کہ آؤ سحری کا کھانا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے سحری کا کھانا کھلاتے تھے۔ تو سحری کا ایک فائدہ ہے کہ آدمی جب سحری کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو اپنے ساتھ ملا لے یا کسی کو صدقہ خیرات کر دے، تو یہ ایک اضافی اجر اس کو مل جائے گا۔ یہ بھی سحری میں برکت کا ایک پہلو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ساتویں چیز ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کی برکت کا ساتواں پہلو کیا ہے؟ کہتے ہیں وَالتَّسَبُّبُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقْتَ مَظَنَّةِ الْإِجَابَةِ، کہتے ہیں کہ سحری میں برکت کا ساتواں پہلو یہ ہے کہ جب آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت مل گیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے۔ یہ سحری میں برکت کا ساتواں پہلو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سحری میں برکت کا آٹھواں پہلو یہ ہے، ابن حجر فرماتے ہیں وَتَدَارُكُ نِيَّةِ الصِّيَامِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَن يَنَامَ، کہ اگر شام کو سونے سے پہلے کوئی روزے کی نیت نہیں کر سکا ہے تو سحری کرنے کے لیے جب اٹھے گا تو سحری کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نیت پہلے بھول گیا ہے تو اس ٹائم پہ وہ نیت کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو سحری میں نیت کا جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہر روزے کے لیے علیحدہ نیت کرنے والا اگر شام کو نیت نہیں کر سکا اور سحری کے لیے اٹھ رہا ہے تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر شام کو بھول گیا تو سحری میں وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ کل 8 پہلو ہیں سحری میں برکت کے، جن کی وضاحت ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے اس حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے کہ سحری میں برکت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ میں نے ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس برکت سے فائدہ اٹھانے کی، سحری کرنے کی کتاب و سنت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔